ونصلي على رسوله الكريم۔ دنیا کی زندگی ناقص ہے، نامکمل ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں جہاں خوشیاں ہیں وہاں غمی بھی ہے، راحت ہے، تکلیفیں بھی ہیں، صحت ہے، بیماری بھی ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے اندر جوانی ہے تو بڑھاپا بھی ہے۔ وہ تو جنت کی زندگی کامل اور مکمل ہے۔ جنت کی زندگی کوئی پریشانی نہیں، اطمینان ہی اطمینان ہے، کوئی تکلیف نہیں، راحت ہی راحت ہے، کوئی بیماری نہیں، صحت ہی صحت ہے، بڑھاپا نہیں، جوانی ہی جوانی ہے۔ وہاں تو ہر دل کی تمنا پوری کی جائے گی جنت کے اندر۔ دنیا کے اندر طرح طرح کی یہاں پر اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، حالات آتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس دنیا کی زندگی میں کوئی حال آئے کیسا ہی کیوں نہ، ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرا آندھی تیز چلتی، ہوا تیز چلتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ سورج کرن ہوتا، چاند کرن ہوتا، مسجد میں آ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ یہی تعلیم ساری امت کو دی ہے۔ دنیا کے اندر حالات آئیں گے، مختلف آئیں گے، اجتماعی طور سے بھی اور انفرادی طور سے بھی۔ یہ حالات آتے ہیں رجوع الی اللہ کے لیے، توبہ استغفار کے لیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے۔ یہ حالات پریشان کرنے کے لیے نہیں آتے، مایوسی کے لیے نہیں، نا امیدی کے لیے نہیں، بلکہ مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ملفوظات میں ہے، مایوسی تو کفر ہے۔ آدمی بعض اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ نہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اچھے وقت کا انتظار کرنا یہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ رات کا اندھیرا سب سے گہرا تہجد کے وقت ہوتا ہے، نشانی علامت عنقریب سویرا ہونے والا ہے اور سورج نکلنے والا ہے۔ اللہ سے اچھی امید باندھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے چند دن پہلے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور فرمایا، دیکھو تمہاری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ اللہ سے اچھا گمان نہ باندھ لو۔ اچھا وقت آ رہا ہے اور آئے گا، اور انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ اس امت کے لیے جو آزمائشیں ہیں، جو امتحانات ہیں، وہ ایسی ہیں، اس میں شک نہیں جو پہلے سابقہ امتوں پر نہیں آئی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اس امت کے لیے اتنی آزمائشیں؟ امت تو آئی ہے سب سے آخر میں، لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ امت تمام سابقہ امتوں کی سردار ہے، بہتر ہے۔ یہ امت جب حشر کے میدان میں چلے گی، سابقہ امتیں اس امت کو دیکھ کر پوچھیں گی، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو بتایا جائے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حیرت سے کہیں گے، ان کے چہرے کا نور بمثل انبیاء علیہ السلام کے چہرے کے نور کے ہے۔ کس کا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا۔ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟
درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، گناہوں کو معاف کروانے کے لیے آتی ہیں۔ پھر اللہ کے دینے کا یہ انداز ہے، حشر کے میدان میں جب لوگوں کو دیا جا رہا ہوگا، ایسا شخص بھی ہوگا دنیا کے اندر مشقت، مجاہدہ، تکلیفیں، ہر تکلیف کا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اس کو دیکھ کر لوگ کہیں گے کاش دنیا میں ہمارے بدن کینچی سے کتروا دیے جاتے، ہمیں بھی اس تکلیف کا یہاں پر اجر اور بدلہ مل جاتا۔ مانگنا تو اللہ سے ہمیشہ عافیت ہے، آسانی ہے، سہولت ہے، سلامتی ہے۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے وہ عافیت کی ہے، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگی۔ لیکن اس امت کی کہانی اللہ نے ایسی ہی لکھی ہے۔ آزمائشیں ابھی تو بہت ساری باقی ہیں، کچھ گزر گئیں، ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی فتنہ دجال اس امت کے لیے ہے، فتنہ یاجوج اور ماجوج اس امت کے لیے ہے، فتنہ دابۃ الارض اس امت کے لیے ہے۔ اس امت کے لیے آزمائشیں ہیں۔ اس امت کا رتبہ اللہ کے یہاں بہت اونچا ہے، بہت بڑھیا ہے، اعلیٰ ہے۔ رجوع الی اللہ، حالات آ جائیں رجوع الی اللہ۔ سب سے زیادہ حالات آئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرمایا جتنا مجھے اس دین کی خاطر ستایا گیا ہے، کسی کو نہیں اتنا ستایا گیا۔ اس دین کی خاطر جتنا مجھے ڈرایا گیا ہے، کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں سمجھتی ہوں آپ کی زندگی کا سب سے مشکل وقت وہ تھا جب آپ احد سے لوٹ کر آ رہے تھے۔ آپ کے محبوب چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، آپ کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، سب زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ آپ بھی زخم کھا کر لوٹ رہے تھے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے عائشہ، میری زندگی میں اس سے بھی زیادہ مشکل وقت آیا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی حیران، اے اللہ کے رسول، اس سے زیادہ مشکل وقت کون سا تھا؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے عائشہ، وعامۃ الحزن، غم کا سال، جو گھر میں ایک بہت بڑا سہارا تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہو گیا۔ باہر کے لیے بہت بڑا ڈھال تھے ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ طائف کا رخ کیا، 28 دن طائف کے اندر، اور آخری دن طائف کے بازار میں میرے پیچھے لڑکے لگا دیے، پتھر مارتے رہے، میں ان سے بھاگتا رہا، ان شریروں سے، اور کئی میل دور تک بھاگتے بھاگتے جب ان سے اطمینان ہوا، یہ میری زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا۔ پھر جو جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا اس پر بھی حالات آئیں گے۔ صحابی نے رات کو مٹھی بھر کھجوریں حضور کی خدمت میں پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول، فجر کی نماز کے بعد میں نے آپ کے چہرے پر فاقے کے اثرات دیکھے، دن بھر میں نے محنت کی، یہ کھجوریں کمائی اور آپ کی خدمت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کو مجھ سے محبت ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا پھر مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ منا کی گھاٹی میں، مدینہ منورہ اس وقت نام یثرب تھا، آئے ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے مدینہ منورہ۔
ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی بات کو سنیں گے اور آپ کی ہر ضرورت کو پورا کریں گے، لیکن ملے گا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی، کوئی دنیا کا وعدہ نہیں کیا، جنت ملے گی۔ یہ ساری تگ و دو اس لیے ہے اس دنیا کے اندر ہماری آخرت بن جائے، اور آخرت بن گئی دنیا بھی بن جائے گی۔ دنیا کا بننا کیا ہے؟ مال کا مل جانا، نقش چیزوں کا حاصل ہو جانا، عہدے منصب کا مل جانا نہیں، دنیا کا مل جانا اور بن جانا یہ ہے اللہ کا قرب اور تعلق ایسا نصیب ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا مال کا ہونا غنا نہیں ہے، غنا تو دل کا غنی ہونا ہے، دل مطمئن ہو گیا۔ اس دنیا کی زندگی میں حالات آئیں گے اور بہت آئیں گے، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، کبھی بھی اپنے زور بازو پر اعتماد نہ ہو، میں یوں کر لوں گا، میں یوں کر لوں گا، نہیں نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا اختیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی، کوئی حال آئے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، مانگو اللہ سے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے یہ بھی اللہ سے مانگو، گھر میں نمک کی ڈلی نہیں یہ بھی اللہ سے مانگو، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ دیتے ہیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، غیر استحقاق کے۔ تو دنیا کے اندر حالات آئیں گے اور بہت آئیں گے اور مشکل حالات آئیں گے، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہماری دین کی بنیاد اللہ پر اعتماد ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ توکل ہے، اور یہ بہت مضبوط بنیاد ہے، بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہوتا کیا ہے، نگاہ اللہ سے ہٹ کر ادھر ادھر چلی جاتی ہے۔ جب اللہ سے نگاہ ہٹ گئی، اللہ کی مدد ہٹ گئی، حنین کے اندر 12,000 ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، مقابلہ ہے 4,000 سے، بس زبان پر یہ بات آ گئی، ہمیشہ ہماری تعداد کم ہوتی، ان کی تعداد زیادہ ہوتی، پھر بھی ہم غالب آتے۔ اب تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کلام پاک میں، وہ جو تتر بتر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر دلدل، دیکھا صحابہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا آواز لگاؤ، میں مطلب کی اولاد میں سے ہوں، میں نبی ہوں، میں سچا ہوں، آواز لگاؤ، جمع کراؤ ان کو۔ اس آواز پر جمع تو ہوئی لیکن بڑی تھوڑی تعداد تھی۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے زیادہ سے زیادہ 100 ہوئی ان کی تعداد، لیکن اللہ نے ان پر آ کر فتح دے دی، امت کو ایک سبق دیا، کبھی زور بازو پر اعتماد نہ ہو، ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم یوں کر لیں گے، ہم یوں کر لیں گے، نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارا اعتماد صرف اللہ پر ہے۔ اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اتنی زبردست ہے، کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ ہاں اللہ نے مخلوق بنائی ہے، طرح طرح کی مخلوقات، ظاہری شکل میں بڑی طاقتور مخلوق بھی بنائی ہے، بڑی زوراور بھی،
بڑی قداور بھی، بڑی فوجدار بھی اللہ نے ایسی مخلوق بنائی ہے، لیکن مخلوق ہے اور اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے مخلوق وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج ہے، ایسی مخلوق بھی استعمال ہونے میں اللہ کی محتاج ہے۔ جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ کوئی اللہ کے آگے کھڑے ہو کر دم نہیں مار سکتا، کوئی اللہ کے آگے حکم نہیں چلا سکتا، کوئی اللہ کے سامنے پر نہیں مار سکتا۔ مخلوق کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں، مخلوق محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرنے میں کسی کی بھی کوئی احتیاج کسی وقت بھی نہیں رکھتے۔ کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کا قبضہ ہے، تمام مخلوقات پر اللہ کا کلی اختیار اور کامل تصرف حاصل ہے۔ سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ دنیا کی تمام حکومتوں پر، دنیا کی تمام سلطنتوں پر، دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے اور غلبہ اللہ کا ہے۔ اس مخلوق کو اللہ نے بنایا ہے۔ پھر وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو ختم کر دیں گے، سب مخلوقات ختم، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی موت آئے گی۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، سب کو موت آ جائے گی، کوئی مخلوق باقی نہ رہے گی۔ پھر اللہ تعالی سوال کریں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے، سب کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دھوکہ لگ جاتا ہے۔ فرعون کہنے لگا یہ ملک مصر میرا ہے، باغات میرے، محلات میرے، یہ نہریں میری۔ بادشاہ تھا اور کیا نعرہ لگایا؟ میں سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً نہیں پکڑا۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو بھیجا، سمجھاؤ دھوکے میں آ گیا ہے، مان کے نہ دیا۔ چند ڈبکیاں پانی میں عقل ٹھکانے آ گئی، چند ڈبکیاں۔ اب کہنے لگا میں ایمان لے آیا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، میں رب العالمین پر ایمان لے آیا۔ فائدہ کیا؟ پانی تو سر کے اوپر سے گزر چکا۔ کون اللہ کا مقابل بنے گا؟ کون جرأت کرتا ہے؟ دھوکہ۔ ایک صاحب تھے اور اس نے ایک بہت بڑا پانی کا جہاز عالی شان بنایا، 80,000 مزدور، کئی مہینے آئلینڈ سے چلنا تھا، بحر اوقیانوس پار کر کے اور شمالی امریکہ میں پہنچنا تھا۔ تیار ہو گیا، کئی مہینے لگے، ایسا عالی شان جہاز پانی کا۔ اسے پوچھا یہ پانی کا جہاز آپ نے بنایا کتنا محفوظ ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، کہنے لگا اب تو خدا بھی اس کو نہیں ڈبو سکتا۔ اس نے سفر شروع کیا،
بحر اوقیانوس کے درمیان میں آیا، برف کا ایک تودا تھا، ٹکر ماری، اب وہ ڈوبنے لگا۔ وہی آدمی اب کپتان سے پوچھتا ہے، پانی کے جہاز کے کپتان سے، کوئی صورت ہے اس کو بچانے کی، ڈوبنے سے بچانے کی کوئی صورت ہے؟ تو وہی کپتان کہنے لگا، اب تو خدا کے علاوہ کوئی اس کو نہیں بچا سکتا۔ ڈوب گیا، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ملک کے اندر جیت گیا، الیکشن جیت گیا، کل کو اس کی اب وہ قسم اٹھائے گا، صدر بنے گا۔ رات کو اس سے پوچھا کہ آپ ساری تیاری کہاں؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، یعنی اب تو خدا بھی مجھے صدر بننے سے روک نہیں سکتا۔ رات کو بخار آیا، صبح مردہ پایا گیا۔ اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے کائنات کو بنایا ہے، اکیلے بنایا ہے، بلا شرکت غیر کے بنایا ہے۔ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی سانجی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ کائنات کو اللہ نے بنایا، پھر دنیا کو اللہ نے بنایا۔ کیسے بنایا؟ زمین کو بنا کر اس کو بچھا دیا، پہاڑوں کو اس پر گاڑ دیا، سمندروں کو چیر دیا، دریاؤں کو رواں کیا، آسمان کو بغیر ستون کے بلند کیا، بادلوں سے بارش کو برسایا، زمین سے کھیتی اور درختوں کو اگایا، رات اور دن کا ایک نظام چلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں، اگر تا قیامت رات کا اندھیرا ہوتا، اللہ کے علاوہ کون جو دن کا اجالا لے آئے؟ اگر تا قیامت دن کا اجالا ہوتا، اللہ کے علاوہ کون جو رات کا اندھیرا لے آئے؟ نظام اللہ نے چلایا۔ پھر اس ساری کائنات کے اندر اللہ نے انسان کو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اشرف بنایا۔ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کو اپنے لیے بنایا ہے، یہ انسان اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اس دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ ہاں، دنیا انسان کے لیے بنائی ہے۔ الدنیا خلقت لکم، اس دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ زمین، آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سورج، سب کچھ ہمارے لیے۔ لیکن ہمیں کیوں بنایا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جن اور انس کو اپنے لیے بنایا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت صرف روزے کا نام نہیں ہے، حج کا نام نہیں ہے۔ صرف عبادت 24 گھنٹے کی زندگی انسان کی ایسے گزرے، نظر آئے یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ عبد ہے، بندہ ہے، یہ بندگی کے لیے آیا ہے۔ اور عبادت کیسی کرنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، ایسی عبادت کرو جیسے ناکوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت نہیں آتی، اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہر وقت اللہ کا استحضار، اللہ کا دھیان، میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت کب ہوگی؟ دنیا کی مشغولیت، دنیا کی مصروفیت، دنیا کا انہماک یہ غافل کر دیتا ہے،
بھلا دیتا ہے، یہ ایسا مشغول کرتا ہے دنیا کا انہماک. توبہ توبہ، انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے بعض اوقات. میں کیا ہوں اور کیا ہوں میں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس مٹی سے اللہ نے بنایا ہے، میں یہ ہوں. پھر مٹی میں جانا ہے، میں یہ ہوں. پھر اسی مٹی سے اٹھنا ہے، میں یہ ہوں. میری حیثیت کیا؟ مٹی، کوئی حیثیت نہیں میری. یہ تو اللہ نے اپنا فضل فرما دیا ہے. میں بول رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں، یہ دل اندر دھڑک رہا ہے، یہ سانس لیا جا رہا ہے. وقت آئے گا یہ سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، یہ سانس کا لینا بند ہوگا، یہ دل کا دھڑکنا ختم ہوگا. پھر یہ میت ہوگی، کاندھوں پہ اٹھا کر قبرستان لے جائے گی. جب اللہ کی طرف سے مقرر وقت آئے گا، پھر ایک لمحہ پہلے نہیں، ایک لمحہ بعد میں نہیں جانا ہوگا. ٹھیک ہے ہم بھول گئے موت آنے والی ہے، دنیا نے بھلا دیا، لیکن موت نے نہیں بھلایا. وہ آ کر رہے گی بند کمرے میں، قلعے کے اندر، وقت مقرر، وہ موت آ کر رہے گی. اللہ کا اعلان ہے کلام پاک میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ موت کا ذائقہ ہے جس کو چکھنا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا موت کا کیا ذائقہ ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 300 تلواروں کی کاٹ بیک وقت ایک بدن پر، اس کی تکلیف کم ہے اور موت کی تکلیف زیادہ ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے، بنی اسرائیل کی ایک مقدس جماعت تھی، قبرستان گئے، دعا مانگی، اے اللہ ایک قبر والے کا حال تو ہم پر کھول دے. ہم اسے پوچھیں تو صحیح کیا گزری، کیا ہوا؟ اللہ نے دعا قبول کر لی. ایک صاحب قبر نمودار ہوا اور آتے ہی کہنے لگا کیا پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں بتاتا ہوں 50 سال گزر گئے مرے ہوئے، موت کی تکلیف اب تک بدن سے جدا نہیں ہوئی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب ہے. سرہانے پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک پانی کے پیالے میں ڈالتے ہیں، چہرے پر ملتے ہیں، فرماتے ہیں اے اللہ موت کی تکلیف مجھ پر آسان فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے جتنا تمہیں معلوم ہے موت کے بارے میں، اگر جانوروں کو پتہ چل جاتا تمہیں کوئی فربا جانور نہ ملتا ذبح کرنے کے لیے، سب غم سے پتلے اور دبلے ہو جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ موت کے بعد بھی زندگی آ رہی ہے. برزخ، فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے نا یہ برزخ کے کیا حالات ہیں، تم خوف کے مارے مردوں کا دفنانا چھوڑ دو کہ موت کے بعد کی زندگی کہانی نہیں ہے. خبر دینے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. موت کے بعد ایک زندگی آ رہی ہے، حقیقت والی زندگی، ہمیشہ کی زندگی. دنیا کی زندگی میں مشقت اٹھا لیا جائے کوئی بات نہیں، آخرت کی تکلیف سے ہم بچ جائیں یہ اصل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے عقل مند ہے وہ انسان
جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت اور آخرت کی شرافت کو لے اڑے، یہی وہ لوگ ہیں جو پورے کامیاب ہیں۔ دنیا کی کیا تکلیف ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے افضل ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر اللہ کے بعد رتبہ ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن بے سر و سامانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان ہے، قصبہ پرسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ ہے، فقر اور فاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہے۔ دنیا میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ فرمایا مجھے دنیا سے کیا تعلق، کیا واسطہ ہے؟ میں تو اس مسافر کی طرح ہوں، سفر میں جا رہا ہے، کچھ سستانے کے لیے تھوڑی دیر ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا بس، اور پھر باقی آگے سفر شروع کر دیا۔ ساری امت کو ترغیب دی، کن فی الدنیا کانک غریب عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، عائشہ کل کو حشر کے میدان میں تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو، 3 چیزوں کا اہتمام کرنا۔ اب آدمی سوچے، نمازیں، تلاوت، دنیا کی مشقت، مجاہدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں، اگر کل حشر کے میدان میں تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو، 3 چیزوں کا اہتمام کرنا۔ کپڑا پرانا نہ کرنا جب تک اس میں پیبند نہ لگ جائیں، مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اعتراض کرنا، دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں نا، دنیا کے اندر ساز و سامان آ جائے، چیزیں آ جائیں، مزے کی زندگی، نہیں، فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر رہے ہیں، دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے، یہ دنیا کی محبت یہ ہر خطا کی جڑ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے، ساکت نہ ہو یہ سونے کا پہاڑ ایک جگہ، بلکہ آپ کے ساتھ چلے اگر آپ چاہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے، میں تو اللہ سے یہ مانگتا ہوں ایک دن اتنا کھانے کو مل جائے، میری کمر سیدھی ہو جائے، اس پر میں شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے، اس پر میں صبر کروں۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے اگر آپ چاہیں، یا آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بندگی دی جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدن نبیہ کو پسند فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دعا ہے، اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ، میری موت ہو مسکینوں کے ساتھ، محشر میں حشر ہو مسکینوں کے ساتھ۔ حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس ایک جماعت آئی، بھئی یہ کون سی جماعت ہے؟ کہ ہم اخص الخواص میں کام کرنے والے ہیں، محلے کے عام لوگوں سے نہیں مل سکتے، ہم ان سے ملتے ہیں، ان سے پہلے اوقات لیتے ہیں، وقت لیتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ حاجی صاحب نے فرمایا امت کے اخص الخواص تو وہ ہیں ایک وقت کھانا ہو، دوسرے وقت کا ہے یا نہیں ان کو معلوم نہیں۔ فرمایا یہ امت کے اخص الخواص ہیں، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے، تمہارے ناتواؤں کی وجہ سے تمہیں اللہ پال رہے ہیں، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں۔ کسی نے کہا ظاہر نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا جانے اس کریم کو تو پسند ہے کہ وہ اللہ کے یہاں کس کا کیا رتبہ ہے، ہم نہیں جانتے۔ مالدار بن جانا کوئی کمال کی بات نہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے، ایک آدمی سامنے سے گزرا، بالوں میں کنگھی کی بھی، زرق ورق لباس زیادہ یا کرتا با، پوچھا کون ہے یہ؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول یہ تو معاشرے کے شرفاء میں سے ہے، صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، کسی سے بات کرے ہر ایک اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، کسی کی سفارش کرے ہر ایک کسی کی سفارش کو پسند کریں، منگنی کا پیغام بھیجے کسی کے یہاں ہر ایک اس کو قبول کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ایک اور ایک آدمی سامنے سے گزرا، عاجزی، انکساری، پیوند لگی ہوئی چادریں، کون ہے یہ؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول یہ فقراء مسلمین میں سے ہے، فقیر مسلمان ہے، کسی سے بات کرے کوئی اس کی طرف دیکھنا گوارا بھی نہ کرے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر یہ دنیا اس پہلے جیسے انسان سے بھر جائے تب بھی اللہ کی نگاہ میں اس دوسرے انسان کی قدر و قیمت ہے۔ انسان کی قیمت ایمان کی وجہ سے، انسان کی قیمت اس کے اعمال کی وجہ سے، انسان کی قیمت اس کے تقوی کی وجہ سے، مال کی وجہ سے نہیں، نقشے چیزوں کی وجہ سے نہیں، عہدے منصب کی وجہ سے نہیں۔ اس دنیا کی اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہوتی اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ لیکن کیا ہو گیا؟ ہم نے دنیا کو بڑی چیز سمجھ لی۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلیوں میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ کوڑی پر گزر ہوا جہاں تمام شہر کا کچرا ڈالا جاتا ہے، اس کچرے کے ڈھیر کے اوپر ایک مرا ہوا بکری کا بچہ، کان کٹے ہوئے، دم کٹی ہوئی، پیٹ پھولا پھٹا ہوا، بدبو آ رہی ہے کچرے کے ڈھیر کے اوپر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، متوجہ ہوئے، پوچھا ایک درم کے اندر
اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو کون خریدے گا؟ عرض کیا اللہ کے رسول آپ خریدنے کی بات کر رہے ہیں، اس کو تو مفتی لے جانے کے لیے تیار نہیں، کچرے کے ڈھیر کے اوپر پھینک کر چلا گیا۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے جیسے یہ مرا ہوا بکری کا بچہ تمہاری نگاہوں میں بے قیمت اور بے حیثیت ہے، یہ ساری کی ساری دنیا اللہ کی نگاہ میں بے قیمت اور بے حیثیت ہے، کوئی قیمت نہیں اس دنیا کی۔ ہاں اس دنیا کے اندر قیمتی سرمایہ ہے، وہ دین ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، یہ قیمتی سرمایہ ہے۔ جنتی جنت میں پہنچ گیا، جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر غفلت میں گزار دی۔ جب یہ غفلت کا وقت اس کو جنت میں جنتی کو یاد آئے گا، افسردہ کر دے گا، کیوں وقت ضائع کیا میں نے۔ دنیا کی زندگی اس اعتبار سے بڑی قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ تمنا کریں گے حشر کے میدان میں، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں لوٹا دیا جائے، موقع اور دیا جائے، ایک موقع اور دیا جائے، دنیا میں بھیجا جائے، اب کہ ہم اچھے عمل کریں گے۔ ان سے کہا جائے گا موقع تو ملا تھا، تم نے ضائع کر دیا۔ دنیا کی زندگی کتنی دفعہ ملی ہے؟ کیوں جی؟ ایک ہی دفعہ ملی ہے، ختم، موت آئی ختم، پھر واپس نہیں آئیں گے۔ یہ وقت ملا اس لیے۔ عنوان کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ علماء حضرات فرماتے الا ليعبدون سے مراد الا ليعرفون ہے۔ پہچانو اللہ کو، وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے، وہ مالک ہے اور باقی سب مملوک ہیں، وہ رازق ہے اور باقی سب مرزوق ہے، وہ غالب ہے اور باقی سب مغلوب ہے، وہ حاکم ہے اور باقی سب محکوم ہیں۔ پہچانو اللہ کو، وہ بڑا قدردان ہے۔ جب اللہ نے کائنات کو بنایا پھر اپنی کتاب مبین میں لکھا میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، غالب ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، جنگل میں ایک چرواہے کو دیکھا اور وہ خاموش ایک کونے میں، کہ دیکھا وہ باتیں کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام باتیں تو میں اللہ سے کرتا ہوں، تنہائی میں یہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام چپ کے اس کے پاس پہنچ گئے سننے کے لیے۔ چرواہا ہے، بکریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اکیلا ہے، کیا کر رہا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے؟ وہ یوں کہہ رہا تھا اے اللہ تو کہیں مجھے مل جائے، میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں، تیری جوئیں نکالوں، تیری خدمت کروں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے نرم بنایا تھا نا۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی، ایک کو گھونسا مارا مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا، ایسا زور سے اس کو ڈانٹا، تم نے اللہ کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ پھر چونکہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، سمجھایا اللہ کی کوئی مثل نہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ کا کوئی نظیر نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، سمجھایا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھا کے وہاں سے آ گئے۔ اللہ نے یہ بات پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو، جوڑنے آئے ہو توڑنے آئے ہو؟ مجھے تو اس کی بات میں مزہ آ رہا تھا۔ لوٹے موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس، جیسے پہلی کی طرح باتیں کر رہے تھے، باتیں کرو۔ چرواہا کہنے لگا
مجھے اللہ کی معرفت حاصل نہیں تھی، آپ نے مجھے اللہ کی معرفت دلا دی، اب میری ہمت نہیں میں پہلے کی طرح باتیں کروں۔ وہ بڑا قدردان ہے جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے، کبھی محروم نہیں رہتا۔ جو مجمع میں اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں۔ کوئی چپ کے اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ بھی چپ کے اس کا نام لیتے ہیں۔ جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں، جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں۔ جو صرف اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے، اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوئی چل کر آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو تھام لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ منتظر ہیں، انتظار میں ہیں۔ ہم مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ کوئی آئے تو اس راستے پر، کوئی آئے تو اس راستے پر۔ آدمی کہتا ہے میں نے تو بڑی اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ فرما رہے ہیں میری رحمت سے مایوس مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ چاہے تم کیسے ہی کیوں نہ ہو، بازا ہراچ ہستی بازا، گر کافر و گبرو بت پرستی بازا، این درگہ ما درگہ نومیدی نیست، گر صد بار توبہ شکستی بازا۔ اگر 100 دفعہ تم کہتے ہو تم نے توبہ کی، پھر اس توبہ کو بھی توڑ دیا، پھر توبہ کر لو، پھر اللہ سے معافی مانگ لو۔ جب انسان معافی مانگتا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے بندے اتنے گناہ لے کر آ، اتنے گناہ لے کر آ، تیرے گناہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیں۔ ایک دفعہ دل سے معافی مانگ لے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں سارے گناہوں کو بخش دوں ایک لمحے، ایک جھٹکے میں، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے پھر یہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے دیکھو میرا بندہ گناہ ہوا، معافی مانگ رہا ہے، اس کو یقین ہے اس کا کوئی پوچھنے والا، جبھی تو معافی مانگ رہا ہے۔ گواہ رہنا میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ وہ بندہ پھر جاتا ہے، پھر بشریت، غالب نفس اور شیطان، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ میں نے تو تجھ سے وعدہ کیا، توبہ کی، معافی مانگی، یا اللہ پھر گناہ ہو گیا۔ اے اللہ اب کہ میں آپ سے پکے دل سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، نہیں کروں گا، معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے دیکھو اس نے معافی مانگی تھی، میں نے معاف بھی کیا تھا، پھر گناہ ہو گیا، پھر معافی مانگ رہا ہے۔ گواہ رہنا میں نے اس کو پھر معاف کر دیا۔ وہ بندہ پھر جاتا ہے، ماحول، فطرت، بشریت، گناہ پھر ہو جاتا ہے، یا اللہ پھر ہو گیا، معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں گواہ رہنا یہ گناہ کرتے کرتے، معافی مانگتے مانگتے تھک جائے گا، اور میں اللہ اس کو معاف کرتے کرتے کبھی نہیں تھکوں گا۔ اللہ تو ایسے معاف کرنے والے ہیں۔ آئے کوئی اس راستے پر، اللہ تعالیٰ صرف گناہ معاف نہیں کرتے بلکہ اللہ سے محبت بھی کرنے لگتے ہیں، اس سے محبت بھی کرنے لگتے ہیں۔ بس یہ ہے ہم پکا عزم کر لیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہیں نازل ہوتی کوئی بلا مگر بسبب گناہ کے، اور نہیں ٹلتی کوئی بلا مگر بسبب توبہ کے۔ جس نے سچے دل سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس کے مضر اثرات بھی اللہ زائل کر دیتے ہیں۔ حالات آتے اس لیے ہیں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ فرمایا
اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک آپ کی امت، آپ بس نفس نفیس امت میں موجود ہیں، کوئی عمومی عذاب نہیں آئے گا، یا جب تک یہ امت استغفار کرتی رہے کوئی عمومی عذاب نہیں آئے گا۔ ہمارے مسائل کا حل جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزیق سے، ہر تنگی سے، ہر ہر غم سے راہیں نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، گویا کہ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے۔ کون ہمارے حالات بدل سکتا ہے؟ صرف اللہ، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ ہم اللہ سے مانگیں، مانگنا کہا ہے مانگو، مانگنے والے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے والے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ مانگیں، ہر چیز مانگیں، ہدایت بھی مانگیں اور اللہ سے عافیت بھی مانگیں، اپنے حالات کو بھی مانگیں۔ اے اللہ حالات بدل، رحمت نازل فرما، ہمیں مشکلات سے نکال دے، اور اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ پھر کر بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ سے مانگیں، اور جب مانگیں گے اللہ ہمارے حالات بدل دیں۔ صرف یہ ہے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، ایسی مایوسی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پر امید رہیں، اچھا وقت ضرور آئے گا، اور یہ سارے جمع بھی ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سارے جمع ہو جائیں، نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، اور سارے جمع ہو جائیں، نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ تقدیر کا قلم ہر اس چیز کو لکھ چکا ہے جو ہونا ہے، پھر قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، جو ہونا ہے سو ہو کر رہے گا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اس کے لیے یہ تبلیغ کا کام ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا، دنیا میں پھیل جانا، ایک ایک کے پاس جانا، گھر گھر جانا، در در جانا، فرد فرد جانا، ایک ایک کے پاس جا کے بتانا، سمجھانا۔ نظام اللہ کے قبضے میں ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے۔ جیسے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے بلا شرکت غیر کے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں بلا شرکت غیر کے۔ یہاں جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، یہ طور طریقے ہیں، مبارک سنتیں ہیں، مبارک زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت زمین اور آسمان کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے، کہ زمین اور آسمان کے خزانے ختم ہو جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت یہ اللہ کے خزانوں سے ہمیشہ دلاتے رہے گی۔ اس کے لیے نکلنا ہے اللہ کے راستے میں، جیسے صحابہ کرام نکل گئے، ساری دنیا میں پھیل گئے، وہاں ان کی قبریں بنی ہیں، گواہی دے رہی ہیں۔ اس زمانے میں نہ راستوں کا پتہ، نہ سواری کی سہولت، نہ وہاں کوئی انتظام، لیکن نکل گئے، دین دنیا میں پھیل گیا۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں کہا گیا ہے کر لو۔ دعوت اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، اللہ کی طرف بلانا۔ اس کے لیے صحابہ کرام نکل گئے، جان اور مال اور اوقات کی قربانی دی، جہاں گئے وہاں کی قبریں بنی۔ ہمارے لیے بہت آسانی ہے، ہم 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، ملکوں میں سال کے لیے 7 مہینے کے لیے واپس آئیں، اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنے علاقے میں آ کے محنت کریں، کوشش کریں۔ کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے اب ارادے کریں، فرمائیں کون کون ساتھی 4 مہینے کے لیے تیار ہیں؟ جنہوں نے 4 مہینے لگا لیے ملکوں کے لیے، نام بتائیں، نام لکھائیں، فرمائیں جی اس کے لیے۔
www.darsequran.com